نا تو آئی واز ویری سیڈ، بہت دکھی تھی. مجھے تھا آپ بات کریں اور میں رونا شروع ہو جاؤں کہ پچھلی بار جب آپ ہاں. اور اینڈ آئی اسٹارٹیڈ اور آپ کے ساتھ ایک فرینڈ تھی آپ کی، میری سسرال سے تھی وہ. اچھا آپ کی سسرال سے تھی. تو وہ جو سارے یہاں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کو پایا سب نے، ایوری تھنگ واز ود می فرام مائی چائلڈہڈ. سب کچھ مجھے، میں اسی پیٹرن پہ چل رہی تھی، ہیومینٹی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی سب کچھ. پھر بھی میرا رونا نہیں ختم ہوتا تھا، رو رو کے. لائک میاں کو بھی میں نے اتنا ٹارچر کیا رو رو کے. ہی واز لائک کہ ایسا کیا ہے، سائیکیٹرسٹ سب کچھ. خیر ان شارٹ ساری میں نے آپ سے بات چیت کی. آپ نے صرف اتنا کہا کہ دیکھیں آپ کے اندر اللہ ہے لیکن عشق کی کمی ہے سب کچھ. کہ پھر جب میں یہاں سیشن سے گئی اور میں نے ڈیپ انالیسس کیا کہ واٹ واز مسنگ، اور فلیش بیک میں بچپن سے میں نے ہر چیز کا انالیسس کیا کہ میری شادی بھی اسی طرح ماشاءاللہ ایسے گھرانے میں ہوئی جو اللہ اللہ بس نا، کہ ہم تھے بڑے میلاد دربار داتا دربار، ہم نے بچپن سے یہ دیکھا تھا. اینڈ آئی واز ان ایف ایس سی وین آئی گاٹ میرڈ. تو میں تو بالکل ہی سسرال میں جاتی میں نے کہا اللہ تو یہی ہے کہ بس ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، بدعتیں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے. اور سب کچھ کرتے کرتے میں اللہ کے اتنے کلوز ہو گئی کہ مجھے کسی کا درد، وہی جیسے یہ رجیم چینج کے بعد سے میں نے اتنی اڈاپٹ کر لی چیزیں یہ سب کچھ کہ میں پراپر باغی ہو گئی تھی ہر چیز سے کہ اتنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا. آپ کے جانے کے بعد سے مجھے ایسے لگا کہ عشق نبی کہاں ہے. سب کچھ میرے پاس ہے. میں نے اتنا، انسان بولتا بھی نہیں تو میں اس کا درد فیل کر لیتی ہوں، اس کو ضرورت بھی نہیں. میرا نبی کہاں ہے میرے اندر. اور میں نے رونا شروع کر دیا. پھر اب میاں مجھے کہ اب تم مزید اب نارمل ہو گئی. پہلے تو تم سیمی اب نارمل تھی، اب پرو اب نارمل ہو گئی. پورے پاگلوں کے پاس گئی کہاں تھی. تو میں نے کہا آپ نے میرا لائیو سیشن کیوں نہیں دیکھا، آپ دیکھتے آپ کو پتا چلتا کہ 36 سال سے جو میں سوال لے کے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کوئی اسکالر نہیں چھوڑا، کوئی تسبیح نہیں چھوڑی. اور میں سب کے پاس جاتی رہی، آپ یہی کہتے تھے کوئی سوال نہیں ہے، تم نا دین اور دنیا میں بٹی ہوئی ہو. ہم بنو میں تھے، میں نے شرعی پردہ کیا 2 سال. کسی نے مجھے دیکھا نہیں ادھر، کیونکہ وہ ویسے بھی وہ پردہ ہوتا ہے ساتھ. مجھے لگا یہ شاید اس کی کمی تھی. اب وہ جب ہم لاہور آئے تو مجھے ایسے لگا کہ نہیں، یہ میرے اوپر بوجھ ہے، میں کیسے کیری کروں اتنا سب کچھ. میں نے آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا کم کیا، پھر بھی سکون نہیں. اب وہ مجھے اس چیز پہ لیکچر ملتا تھا کہ تم دین اور دنیا میں ڈیوائیڈڈ ہو، نہ تم پوری طرح دین کی ہو نہ تم دنیا کی ہو، اس لیے تمہیں انزائٹی ہے. خیر وہ میں نے نا جائے نماز بچھایا اینڈ اللہ سے جیسے میرا پہلا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھے اس شخص سے ملا دیا جس نے مجھے ایک گلمپس میں بھی یہ لائف کا پورا فلسفی سمجھا دی کہ عشق ہی نہیں ہے، وہ روگ ہی نہیں ہے اندر، تو جتنی بھی ہیومینٹی لے کے چلیں گے تو کیا حاصل. اور مجھے وہ شدت چاہیے. اور جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے، جیسے حسن میرے سے ڈیمانڈ کرتا ہے میں نہ نہیں کر سکتی. ایون مریم آلویز سیڈ کہ آپ حسن کے آگے سرنڈر کرتی ہیں، آپ اس کو، مجھے ہوتا ہے اس سے مجھے ہاتھ لگا ہوا ہے. اینڈ ڈو یو بلیو می کہ جب میں مریم جتنی تھی میرے بچوں کے نام ڈیسائیڈڈ تھے. مریم، حدیجہ، حسن، حسین، یہ ڈیسائیڈڈ تھے اور کوئی اس میں دوسری رائے نہیں تھی. حسن حسین اگر 2 بیٹے ہوئے اور مریم اور حدیجہ. تو میں نے کہا پتہ نہیں میری اس سے کوئی خاص ہے اٹیچمنٹ، مجھے یہ نہیں پتا ہے. جب میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی اس کے بعد اور ریئلائز ہوا کہ میرے نبی تو نبی، ان کی حال کدھر ہے میرے اندر. میرے جب تک میں امی ابو کے گھر میں تھی میں نے یہ فیل کیا کہ ہم کتنے اٹیچ ہیں اہل بیت سے، ہر چیز سے. پھر ہمیں شیعہ اور سنی کانسیپٹ سمجھایا گیا لیٹر آن. ہمیں
بین لگایا گیا کہ کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, شیعہ ہیں ایسے. وہ کرتے کرتے ہم نے امام حسن حسین کو شیعہ سے منسوب کر دیا. ہم نے عشق علی, عشق نبی, مطلب سب کچھ, وہ پورا ایک چیپٹر ہی ہم نے اپنی زندگی سے نکال کے ان کے ساتھ منسوب کر دیا, اور ہم اللہ کو لے کے الگ ہو گئے. اس ساری چیزوں کو, خیر میں نے اللہ سے اتنی باتیں کی, اتنی آل آف سڈن وی گاٹ اے انویٹیشن فرام اے ہاؤس. اور ادھر ٹرکی سے ایک صوفی بزرگ آئے, اور وہ بڑی پیاری خاتون کا گھر تھا, اور ان بہت عقیدت مند, بہت زیادہ, جو آپ لفظوں میں نہیں بتا. ہم ان صوفی بزرگ سے ملنے گئے, اور جب میں بیٹھی, میں تھی, میاں تھے, اور وہ 2 میاں بیوی تھے, اور وہ صوفی بزرگ, ان کی پوری وہ سب, میں نے انہیں دیکھا جیسے ایک نور ہوتا ہے نا, وہ نور تھے. میں نے 2 منٹ کے بعد انہیں کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہہ سکتی ہوں. ٹرانسلیٹر ان کا ساتھ تھا. میں نے کہا مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر سے کچھ میرے اندر ایک کوئی کنیکشن ہے, اینڈ آئی ایم ان لو ود یو. میں نے اسٹریٹ یہ کہا, وہ سب ہنسنا شروع. انہوں نے کہا آپ کو میرے اندر جو فیل ہو رہا ہے وہی عشق ہے, اور آپ وہ میری حالت امیجن نہیں کر سکتے کہ میں, مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں. پھر جب انہوں نے بتانا شروع کیا, وہ امام حسین کی فیملی میں سے تھے, سید بادشاہ تھے, اور آپ سوچ نہیں سکتے سر کہ وہ کیا نور تھا. انہوں نے کہا کہ نعت وہ ان کا پورا لگا, سارا ترکش جتنے آئے تھے, انہوں نے کیا ترکش میں نعت شروع کی. اس میں ہمیں تو نہیں پتا ترکش لینگویج کا, میں نے آنکھیں بند کی, وہ نعت میں نے پوری کربلا دیکھی, پورا میں نے مدینے کی گلیاں دیکھی, سب کچھ, اور میں پوری کسی اور دنیا میں تھی. تو آپ کی روح کو پوری سیر کرا دی پوری سر آپ. اور انہوں نے یہ کہا, میں نے کہا میں آپ کو پتہ ہے, آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں 2-3 ماہ پہلے ٹرکی گئی تھی یہ سوچ کے کہ شاید, میں نے اپنے میاں کو کہا کہ مجھے زندگی میں باہر جانے کا کبھی کانسیپٹ ہی نہیں, میرا تو آئیڈیل جس کا خان ہو آپ کو پتہ ان کا جینا مرنا ادھر. میں نے انہیں کہا کہ ٹرکی میں ضرور جاؤں گی, میں نے رومی کی فلسفی بہت پڑھی ہے, تو میں شاید ادھر کچھ فیل کروں. میں اس امیجنیشن کو لے کے گئی, میں نے کبھی ٹی وی بھی نہیں دیکھا. وہ جب ہم لینڈ ہوئے تو مجھے تو انزائٹی شروع ہو گئی کہ یہ کدھر آ گئے ہیں. ہے میں واپس آئی, اور سب کو یہی کہوں, مریم کو بھی, مریم از لائک مائی بیسٹی, تو میں اسے یہ کہوں کہ مریم ادھر جا کے پینک ہوتا ہے, آپ وہ ٹرکی نہیں ہے جدھر میں گئی تھی. اور وہ بزرگ نے کہا کہ ہم چل کے آ گئے آپ کے پاس, آپ کو نہیں ملا تھا نا. اور وہ سارے ایپیسوڈ کے اندر جو میں نے پایا, وہ عشق, اور وہ جو میرے اوپر وہ جو کیفیت, آپ کو پتہ ہے اب میں اسمائل میں رہتی ہوں, مجھے ہر وقت ایک مسکراہٹ مل گئی. وہ جو ایک سیڈنس تھی نا میرے فیس میں جہاں کہیں جاتی تھی نا تو ہر کسی کو لگتا تھا ہم دونوں لڑے ہوئے ہیں, میری اور میاں کی لڑائی ہوئی بھی ہے. اور میں ہر وقت, میں کسی محفل میں بیٹھی ہوں, میں سب کو دیکھ کے آبزرو کر کے دکھی ہو رہی ہوں, میں صرف دکھی. ایون مائی ہسبینڈ یوز ٹو سیڈ کہ یار تمہیں دنیا کی ہر نعمت بھی مل جائے گی نا, تمہارا منہ نہیں صحیح ہو سکتا. اور مجھے اور رونا آ جاتا تھا کہ نہیں, ان چیزوں کا مسئلہ نہیں ہے, اور وہ کوئی مانتا نہیں تھا. جس دن سے یہ ٹھیک ہے, کہاں جا رہا ہے, واش روم, ہاں ادھر ہے, نہیں لیکن ادھر ٹھہرو, یہ فائدہ بھائی ہے نا, اچھا ویسے آؤٹ سائڈ جانا ہے, اچھا وہ سامنے دروازہ کھول دو, انہیں سیڑھیاں نہ اترنا, وہ سامنے دروازہ کھول دو. اچھا جی. اس مومنٹ کے بعد سے نا ان کے نا فیس پہ ایک اسمائل تھا, اور وہ اسمائل ایسا تھا کہ بس وہ جیسے میں نے اپنا دل ان کو دے دیا ہے, بس لائک مجھے, میں انہیں وہ کہہ رہے تھے آپ نہ بولیں, آپ کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جو چاہیے تھا نا, یو آر گیٹنگ دیٹ وائبس.
اب چیلنج 2 اسٹارٹ ہو گیا. چیلنج 2 یہ کہ میں نے وہ قوالی بھی تھی وہاں پہ, قوالی میں آئی واز لاسٹ. میں بالکل جیسے اس دنیا سے کٹ آف ہوں ہر چیز سے. اینڈ مائی ہسبینڈ واز جسٹ آبزرونگ می. آگے ادھر ہی ان کے پاس رہو سید بادشاہ, وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, تھوڑی دیر انہیں ہوا میں ان کو رہنا دو. اچھا جی. وہ تو ایز اے نارمل ہیومن مجھے آبزرو کر رہے تھے ہر چیز میں. اینڈ ہی سیڈ کہ واٹ واز دیٹ. یہ تو پاگل پن ہے, یہ تو اب تم اس کمیونٹی میں جانا شروع ہو گئی. اب میں انہیں سمجھا رہی تھی کہ نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا فیلنگس تھی سب کچھ. یسٹرڈے وی ہیڈ این کانفلکٹ, تو اس میں بھی یہی بات, ہاں آرگومنٹ کہہ لیں. تو وہ نہیں سمجھ آ رہی مجھے کہ میں اس کو کیسے لے کے چلوں یا کیا. میں انہیں یہ بات کہتی ہوں کہ یار دیکھیں, آپ باقی دنیا کو چھوڑ دیں یا سب کچھ, آپ اس بندے کا کنیکشن, مجھے نہیں پتا میرے رائٹ پہ کون تھا, میرے لیفٹ پہ کون تھا, مجھے کچھ نہیں پتا اس مومنٹس کا, لیکن آئی واز لاسٹ اینڈ آئی گاٹ دیٹ تھنگ. اب میں کمپلیٹ ہوں رائٹ ناؤ. آپ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں, میرا لاسٹ سیشن اگر آپ سنیں گے, آئی واز ناٹ ٹاکنگ لائک دس. مجھے ایک عجیب سا نا رونا ہی رونا. تو وہ اب میرے لیے تھوڑا سا یہ چیلنجنگ ہو رہا ہے کہ اب سب مجھے اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نا بہت زیادہ نا شیعہ ہونا شروع ہو گئی, جبکہ آئی نو کہ اب میں نے کہہ دیا کہ میرا ویزا لگوایا, میں نے زیارتوں پہ جانا, تو وہ بھی الارمنگ ہو گیا. اب میں سمجھا رہی ہوں کہ یہ عقیدت, یہ محبت, اس کے بغیر اب مسلمان کیسے ہو سکتے. میں تو شاید اس سے پہلے اس فیز میں ہی نہیں تھی. میں اللہ اللہ کرتے کرتے, اگر میں نے اللہ پایا ہوا تھا یا میں تھی اللہ کے رنگ میں, تو پھر میرے دل میں بے چینی کیوں تھی. اگر مجھے سکون ملا ہے, مجھے میرا نبی کا وہ گھرانہ ملا ہے جو میں نے سائڈ پہ رکھ کے تو اللہ اللہ کیا ہوا تھا, تو اس میں تو خوش ہونا چاہیے سب کو. لائک ہمارے نبی کی جو بھی فیملی ہے وہ سب مسلمس کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے نا. اس میں وائی شوڈ وی گو فار شیعہ سنی. میں امام حسین کے ادھر جاتی ہوں زیارت کے لیے, ان کے مزار پہ. لائک اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی. شہید تو وہ تو زندہ ہیں, وہ تو لائک ہمارے ساتھ, ہمیں ان سے الگ کر دیا گیا نا, کہ کہیں ہمیں لیبل کر دیا گیا اس چیز, اور ہم نے سمجھا کہ وہ ہیں ہی نہیں, جبکہ وہ ہر وقت. حسن تو میرے گھر میں ہے, مجھے تو محبت تو ہر ٹائم میرے ارد گرد ہے. اور میں نے نا اپنے آپ کو ایک شیلڈ بنا کے نا, پروٹیکشن شیلڈ, اور جو ہمارے معاشرے میں ویسے سب کے لیے یہی ہے کہ ہر کسی نے نا, اس لیے محبت کی کمی چیزیں. اب آج کل میں اس چیز کو فیس کر رہی ہوں کہ میں کیسے کنونس کروں. اور میں آئی بھی آج اسی لیے تھی کہ میں بھی جاؤں گی, میں صرف یہ پوچھنے جاؤں گی کہ اگر آپ سے پاتے ہیں, اپنے عشق کو ننگا نہیں کرتے. ویسے تو یہ امڑ امڑ کے خود پھر کنٹرول میں نہیں رہتا, لیکن یہاں ہی رہنا پڑتا ہے. لا جو ہے نا, اس کے بعد اللہ ہوتی ہے. تو محمد رسول اللہ, تو میں نے کہا نا, نصیبے کی بات ہے, توفیق کی بات ہے. جن کو وہ خود سرکار کی محبت سے نوازے. سرکار کی محبت ہے درود. سرکار ایک پورا پیکج ہے. گلاب کا پھول جو ہے وہ خود ایک پھول ہے, اس کی ایک خوشبو ہے, لیکن اس کا ایک اپنا رنگ ہے. باہر سے وہ ہرا ہے, جب وہ بند کلی ہوتی ہے تو اسکرین گنبد, اس کا جو گنبد کی صورت ہوتا ہے نا, وہ گرین ہوتا ہے. کھلتا ہے تو اندر سے لالو لال ہے, توحید کا رنگ لال ہے, شہادت کا رنگ لال ہے. تو اندر کی 5 پنکھڑیاں تو بہت ہی قریب دیکھیے گا. پھر اس کے باہر جو 12-14 پنکھڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی بہت ہی قریب ہیں. اس پھول کا پیکج ہے پورا. اور نیچے ایک گرین ڈنڈی ہوتی ہے, اس میں کئی پتے ہوتے ہیں 5-5 کی صورت. پھر کانٹے بھی ہوتے ہیں الف کی صورت, 1 کی صورت, پروٹیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, اکیلے کانٹے کو ہاتھ ڈالو تو لگ پتا جاتا ہے.
لیکن اس پورے پیکج سے گلاب کی ٹہنی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ پیکج میں ہے، اور وہ خوشبو جو ہے گلاب